पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों के नुमाइंदगान, कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन, सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ और उनकी तशरीफ़ आवरी पर उनका शुक्रगुज़ार हूँ। हमने इस उसूल पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिज़नेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो और हमारे इक़दामात मुश्तरका हों, बाहमी मुशावरत के साथ हों, ताकि अपोजिशन एक मुअस्सर किरदार अदा कर सके। हमारे सामने जो मुल्क के मसाइल हैं, अमन व अमान का मसला है और ख़ास तौर पर दो सूबों के अंदर जिस तरह की हालत जंग है और जिसकी वजह से हुकूमती रिट चैलेंज हो रही है, शहरियों की ज़िंदगी अजीरन है, हर शख्स अपने आप को गैर महफूज तस्वर करता है और हुकूमत की तरफ से सिर्फ तिफल तसल्लियाँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये तिफल तसल्लियाँ ये तो हम गुज़श्ता 20 सालों से सुन रहे हैं। कितने ऑपरेशंस हुए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, अमन व अमान के क़याम के लिए, हुकूमती रिट को मज़बूत बनाने के लिए, लेकिन अब तक हमें वो मकसद हासिल नहीं दिख रहा है। कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। और उस वक्त भी यही गुफ्तगू थी और आज भी यही गुफ्तगू है। अल्फाज में कोई फ़र्क नहीं, तिफल तसल्लियों में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन नतीजा सिफ़र है और किसी किस्म के हालात में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। इससे जो हमारी मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है और मुल्क के कारोबारी तबके को चारों सूबों में जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, बिलखुसूस जो हमारे कबायली इलाक़ों के ताजर थे वो जिस तरह बुरी तरह मुतासर हुए हैं, उस हवाले से पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। हमारी मगरबी सरहद बंद है, तिजारत और कारोबार के दरवाज़े बंद हैं। हमारी मशरक़ी सरहद बंद है, कारोबार के कोई मौक़े मौजूद नहीं हैं, तिजारत के कोई मौक़े मौजूद नहीं हैं। चीन नाराज़ है, हमने उनके एतमाद को ठेस पहुँचाया है और आज अगर हम उनसे कह रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि 170 अरब डॉलर हमें माफ़ कर दें, तो वो हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद करता है। ईरान के जो हालात हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छे या बुरे हालात में कोई बेबस नज़र आ रहा है। इस तरह पाकिस्तान को इन गलत पॉलिसियों ने महसूर करके रख दिया है और ख़ित्ते में पाकिस्तान एक गैर महफूज और महसूर रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कब तक खामोश रहा जाए? कब तक हम मसलहतों का शिकार रहें? कब तक हम मुल्क के दाखिली सियासी मफादात पे नज़र रखें और मुल्क पे नज़र न रखें? बयानिया जो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो गलत बयानिया है। वो लोगों को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं, गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। इस किस्म के कोई हालात नहीं हैं जो वो हमें बता रहे हैं। तो न हमारा मुल्क अमन व अमान, न हमारे मुल्क की मईशत इस काबिल है। सूबों की बातें की जा रही हैं, किस तरह की जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस उम्मीद पर इस किस्म की बातें कर रहे हैं, किस उम्मीद पर ये बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं
کہ ابھی تک ہم مطمئن نہیں ہیں، نہ صوبوں کے لیے کوئی تیاری ہے، نہ صوبوں کے لیے کوئی ماحول موجود ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور لگی ہوئی آگ کے اندر آپ کہتے ہیں آؤ گھر میں اس طرح تقسیم کریں، یہ نہیں ہو سکتا جی۔ کشمیر میں اس وقت جو صورتحال راولہ کوٹ پہ ہے، 3 مہینے ہو رہے ہیں دھرنا بیٹھا ہوا ہے، عوام کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مثبت بات بھی کریں تو مثبت بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر جب آپ بات چیت نہیں کریں گے تو پھر جو شدت پسند عناصر ہے، ذرا انتہا پسند اور سخت گیر لوگ ہیں، وہ آگے آئیں گے اور پھر حالات اور گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ مواقع اپنے ہاتھ سے کیوں جیے جا رہے ہیں، یہ حالات کیوں ملک کے لیے بنائے جا رہے ہیں؟ لہذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ہم اپنا بیانیہ قوم تک پہنچائیں گے، حقائق قوم تک پہنچائیں گے، اور ایک طرف ایک قسم کی بات، وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیں بات کریں، تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ میرے خیال میں یہاں 2 ہاتھ نہیں ہیں کہ جو قریب ہو کر تالی بجا سکیں، یہاں ایک ہی ہاتھ ہے جو قوم کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اور تھپڑ کی گونج آ رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے سکیں۔ تو یہ اس وقت تک ہمارا اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی پارٹیوں کے سامنے بھی جائیں گی اور ان کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اگلی ہماری جو میٹنگیں ہوں گی اس میں اگلے آئندہ مستقبل کے فیصلے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولانا، آپ نے جو قدم اٹھایا ہے یہ انتہائی خوش آئند ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اگر اجازت ہے تو مشران ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، ان کی اجازت سے بالکل یہ اقرار کرتا ہوں کہ پاکستان آج ایک ایسی نہج پہ کھڑا ہے جہاں ضرورت ہے تمام ان لوگوں کو جو محب الوطن ہیں، جو ذی شعور ہیں، کہ وہ اکٹھے ہوں۔ پارلیمان کے اندر بہت بڑی تعداد ان تجربہ کار لوگوں کی ہے جنہوں نے پوری زندگی سیاست میں گزاری ہے، ملکی معاملات پر غور و فکر میں گزاری ہے، اور آج جو ہو رہا ہے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، صرف دھونس ہے۔ جس تھپڑ کا ذکر مولانا نے کیا وہ ہم سب کے چہروں پر رسید ہو رہا ہے۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ کبھی بات ہوتی ہے کہ دھونس سے صوبے بنائے جائیں گے، صوبوں کے تشخص کو ختم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک کے لیے مہلک ہیں یہ باتیں، یہ رویہ۔ یہ صرف وہ نہیں کہہ رہے جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے۔ آپ ارد گرد نظر دوڑائیے، اس ملک میں آج جو بھی فہم رکھتا ہے، وہ ڈاکٹر عشرت حسین ہو یا کوئی اور ہو، نیوٹرل آدمی، وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے رک جاؤ۔ یہ جو روش تم نے اپنا لی ہے، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک مخصوص ٹولہ یا چند لوگ فراست رکھتے ہیں اور ملک کے دور رس فیصلے کر سکتے ہیں، یہ زہر قاتل ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، ہمیں لے کے چلنا ہوگا پوری قوم کو ساتھ۔ وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، وہ بلوچستان کے عوام ہوں، سندھ کے عوام ہوں، اور پنجاب کے یا کشمیر اور گلگت بلتستان کے۔ آج ہر علاقے کے عوام کو دھتکارا جا رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لوگوں کا خون بہہ رہا ہے۔ تو یہ وہ روش ہے جس سے ملک مضبوط نہیں ہوتے۔ ہم ملک کی جڑوں میں بارود بھر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ تو ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ اس وقت فی الوقت جو فیصلہ ہے وہ پارلیمان کے اندر ہم آہنگی کا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا اتحاد جو ہے ملک کے ہر کونے میں سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن اس وقت ہم پارلیمان کے اندر اگر اکٹھے ہوں تو بہت سی ایسی قانون سازی جس کا ارادہ ہے جو ملک کو کمزور کرے گی، ہم اس کو روک سکتے ہیں، ہم فراست کی بات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اتحاد جو بن رہا ہے، جو ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے، یہ ملک کو صحیح سمت لے جانے میں انتہائی مدد